الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 14 اگست ہے اور پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ہم غلام تھے اور اب آزاد ہو گئے، 14 اگست کو آزاد ہو گئے۔ کافروں کو اور انگریزوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان سے لڑے، وہ نہیں جا رہے، ہم ان سے لڑے اور خوب لڑے۔ یہ انگریز برطانیہ والے وزیرستان کے راستے سے افغانستان تک پہنچ چکے تھے اور انگریز گنیر سوات ادھر تک پہنچ چکے تھے۔ اور یہ کیوں پہنچے تھے انگریز؟ تاریخ ضروری ہے کہ آپ پہچان لیں تاریخ کو، کہ جب ہماری حکومتیں تھی، بڑی دو حکومتیں تھیں، ایک خلافت عثمانیہ ارطغرل عثمان خلافت عثمانیہ 700-800 سال، ادھر مغل حکمران پاک و ہند میں 700-800 سال ہماری حکومت تھی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، آپ نے کتابوں میں میٹرک کیسے میں پڑھا ہے۔ جب وہ کمپنی آئی تو انہوں نے کچھ افراد بھرتی کیے کمپنی کے لیے، وہ حقیقت میں فوجی تھے، کمانڈوز تھے، لیکن وہ عام کپڑوں میں آئے تھے اور وہ سسٹم چلاتے تھے۔ کی کمپنی حقیقت میں وہ فوجی تھے، برطانیہ تھے۔ وہ دو کام کر رہے تھے، توجہ 14 اگست پر ٹی وی ریڈیو کہیں پر یہ بیان آپ نہیں سنیں۔ وہ دو کام کر رہے تھے، ایک کام یہ کر رہے تھے برطانیہ والے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جو مغل حکمران ہماری سلطنت ہے، بادشاہ ظفر مغل حکمران، ان کو کمزور کیا جائے۔ اس طرح دو طریقوں سے، ایک طریقہ یہ ہے جن میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کیا جائے، لہذا انہوں نے ان میں فحاشی اور بے حیائی عام کی، اور لونڈے لونڈیاں رقاصائیں شراب، یہ بادشاہوں کے دربار اور وزراء کے دربار اور شہزادوں کے دربار شراب بدکاری اس سے بھرے ہوئے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ان کو حکومت کو قرضے دینے شروع کر دی۔ کمپنی قرضہ نہیں دے سکتی، لیکن ان کے پیچھے توجہ بہت توجہ سنو، ان کے پیچھے سلطنت برطانیہ تھی، وہ قرضے دیتے، ہاں قرضہ ہے، ٹھیک ہے قرضہ دے، تو وہ قرضے دیتے جاتے تھے اور پھنستے جاتے تھے۔ تو وہ پھنستے چلے اور فحاشی بے حیائی بھی ان میں جو عام ہو گئی۔ اور ان برطانیہ والوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں پر جو ہماری حکومت تھی ترکی میں، خلافت عثمانیہ ارطغرل جو ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں عثمان، وہاں ہمفرے کو استعمال کیا۔ ہمفرے بہت بڑا فوجی تھا، وہاں موجی بنا ترکی میں، انہیں راز افشا کرتا تھا، جاسوسی کرتا تھا۔ اور ایک تھا لارنس آف عربیہ، لارنس آف عربیہ جو تھا یہ حرامی کرتا تھا، اور یہ سارے حرامی ہوتے ہیں، ان میں تو نکاح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو لارنس آف عربیہ تھا، برطانیہ فوج کا کرنل تھا، اس نے بہترین عربی سیکھی، اعلیٰ ترین عربی اس نے سیکھی، اور عربی سیکھ کر وہ عرب حکمرانوں کے پاس جو الگ الگ حکمران تھے اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے حکمران تھے، ان کے پاس یہ لارنس آف عربیہ جاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ الائمۃ من قریش، حکمران تو قریش میں سے ہوگا، اسلامی خلیفہ۔ توجہ، یہ خلافت عثمانیہ کیسی خلافت ہے کہ اس کا جو خلیفہ ہے وہ قریش میں سے نہیں ہے، عجمی عرب نہیں، عجمی ہے، قریشی نہیں،
ان کو ان کے کانوں میں یہ باتیں بھرتا تھا، پیسہ استعمال کرتا تھا، لڑکیوں کو استعمال کرتا تھا، اور عرب بادشاہوں اور شہزادوں کے یہ قریب ہو گیا اور ان کو بغاوت پر اکساتا رہا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی میں جس کی حکومت تھی اس کا نام تھا شریف مکہ۔ یہ 1924 سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں، 100 سال ہو گئے، 2 سال کم۔ تو شریف مکہ کی حکومت تھی۔ ان کو انگریزوں نے کہا کہ سعودیہ کی حکومت آپ کو دے دیں گے، آپ خلاف عثمانی ارطغرل ان کے خلاف بغاوت، تمام کو بغاوت پر اس لارنس آف عربیہ نے جمع کر دیا اور ان کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کے جو ٹرین آتے تھے، قافلے آتے ان پر حملے کرتے تھے۔ آخر کار انہوں نے لارنس آف عربیہ نے پورے عرب کو ان کے چنگل سے ہٹایا، نکالا، اور برطانیہ نے شریف مکہ کو کہا کہ ہم مکہ مدینہ اور یہ سعودیہ کی حکومت آپ کو دیں گے۔ لیکن اب جو حکومت ہے الخلافۃ الاسلامیۃ الاردنیۃ الہاشمیہ، یہ اردن کی جو حکومت ہے نا، الخلافۃ الاسلامیۃ الاردنیۃ الہاشمیہ، یہ جو حکومت ہے یہ شریف مکہ کا ہوتا ہے۔ جو علماء دیوبند لڑے تھے کافروں کے ساتھ شاملی کے میدان میں، حاجی مہاجر مکی، مولوی حسن صاحب، حسین احمد مدنی، کاکا خیل صاحب، یہ جو لڑے تھے، تو پھر جب یہ جنگ 1857 میں ہم ناکام ہو گئے تو پھر یہ افراد سارے پانی کے جہاز سے کہاں آئے تھے؟ مکہ۔ یہ شریف مکہ نے گرفتار کروا کر توجہ کہاں بھیج دیے؟ مالٹا، جزیرہ انڈمان بھی کہتے ہیں اور جزیرہ مالٹا بھی کہتے ہیں۔ جو آدمی تھوکتا ہے، تھوکتے ہی وہ تھوک وہ کیا بن جاتا ہے؟ برف، اور گالی پڑ گر جاتا ہے۔ وہاں پر 6.5 سال ہمارے اکابر علماء دیوبند بھی تھے اور اہل حدیث عالم دین مولانا تھانیسوی، جعفر تھانیسوی صاحب بھی تھے اور بریلوی علماء کرام بھی تھے، کلش نہیں ڈالنا چاہیے، سب تھے، سارے تھے۔ تو وہ ادھر بند ہو گئے، 6.5 سال بعد ان کو چھوڑ دیے جب ان کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ توجہ، انہوں نے جب وہاں پر اپنا کام شروع کر دیا۔ 1924 میں فلسطین پورا ہمارا تھا، وہاں یہودی 50,000 تھے۔ کتنے تھے؟ اور اب 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اب اسرائیل میں جتنے یہودی ہیں، سنو، ان سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا دجال کہاں سے آئے گا؟ وہی ایران ہے، اور اس کا نام ہے اصفہان، وہاں سے آئے گا۔ اور امام مہدی کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ خراسان سے آئیں گے۔ خراسان کیا ہے؟ یہ دریائے اٹک سے لے کر دریائے آمو تاجکستان کے ساتھ، اور یہ جو پورا علاقہ یہ خراسان ہے۔ یہ امام مہدی کے ساتھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اور اصفہان سے کون آئیں گے؟ دجال کے فوجی وہاں پر بیٹھیں گے۔ سب سے زیادہ یہودی کہاں پر؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب ایران میں۔ اور اسرائیل کی جو یہودی ہے وہ اتنے اصل نہیں ہے، اس سے اصل والے ایران میں ہیں، اور اس سے جو اصل ہے وہ روس کے اندر ہیں، وہ تیز ہے، وہ مذہبی۔ یہ بھی ضروری ہے آپ کو واضح میں آتا ہے۔ تو آخری جو حکمران تھا اس کا نام کیا ہے؟ 1924 میں جس کو ہٹایا گیا ہے سلطان عبدالحمید ارطغرل کا بیٹا عثمان کی دوسری بیوی کا تیسرا بیٹا عثمان، انہوں نے 800 سال حکومت کیے۔ یہ سارے 39-40 حکمران تھے، بیٹا باپ یہ آتے تھے لیکن اچھے تھے۔ آخری حکمران کون سا ہے؟ سلطان عبدالحمید۔ 1924 میں اس کو ہٹایا گیا، اس کے پاس ایک وفد آیا، اور جب وفد آیا انہوں نے کہا کو فلسطین میں جگہ دے دو، تو اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، یہ جو تنکا ہے اتنی جگہ بھی میں آپ کو یہاں نہیں دوں گا۔ ایک وفد آیا، اس میں کمال اتاترک کا، توجہ، کمال اتاترک فوج کا جنرل تھا، ترکی کا، خلافت عثمانیہ تھا، لیکن یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ توجہ، یہ جو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کی امی یہودن تھی۔ یہودن
اس کی امی تھی، صوبہ قبیلے کی تھی، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا. پورے عرب حکمرانوں کو یہود و نصارہ نے اپنی بیٹیاں دی ہیں یا مسلمان کر کے یا اسلام کے بغیر ان سے بچے پیدا کیے ہیں تاکہ پورے عرب کو کنٹرول کیا جائے. یاسر عرفات کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہے، عقلوں کی اشارہ کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا. آگے تو اس نے جو نا بغاوت کی، اور جب اس نے بغاوت کی تو 1924 میں کمال آتاتورک کو اس کی فوج سب نے بغاوت کی. بچے کے نا بچے یہ نا روک جو کبابی کی فوج بتا رہا ہے، جو کبابی کی فوج بتا رہا ہے یہ وہی کیا میں بتا رہا تھا. تو کمال آتاتورک یہ پورا کارے خراب ہو. کمال آتاتورک جو ہے نا یہ کون تھا؟ اس نے علماء کو قتل کیا، مدارس کو بند کر دیا، یہ اسکیپ کو لازم قرار دے دیا اور اس نے مدارس بند کر دیے. اور 1924 میں جب اس کا قبضہ مضبوط ہو گیا، بغاوت مضبوط ہو گئی، تو اب اس کے آئین میں موجود ہے کہ 100 سال تک کوئی آدمی اگر انتخابات کرے گا تو اسلام کا نام نہیں لے گا. لہذا جسٹس پارٹی اور ریفارم پارٹی اور ترکی اردگان کی پارٹی تینوں ایک ہے. جب یہ انتخابات کرتے ہیں اس طرح نعرہ لگاتے ہیں ہم کو کیپٹلزم کا راستہ نہیں چاہیے، سرمایہ دارانہ نظام ان کا راستہ نہیں چاہیے. ہم کو سرمایہ دارانہ اشتراکیت کمیونزم وہ بھی نہیں چاہیے، چائنا اور رشیا. لوگوں ہم کو سیدھا راستہ چاہیے، لہذا سیدھے راستے کو ووٹ دو، اہدنا الصراط المستقیم. وہ اس طرح ووٹ مانگتے ہیں. اگر اسلام کو ووٹ دو یہ مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پکڑے جائیں گے اور اس کی سزا پھانسی ہے، آئین کی مخالفت. آپ سمجھ گئے؟ تو ایک پرانی ترتیب ہے، ایک نئی ترتیب ہے. آپ سمجھو میں 14 اگست پر آنے والا ہوں. پرانی ترتیب یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے نئے ساتھیوں کے لیے تو 3 پاکستانوں کی زمین آپ کو دے دی تھی، اور جب ابوبکر عمر انتقال فرما گئے تو 9 پاکستان آپ کے پاس ہے. عثمان علی انتقال کر گئے تو 13 پاکستان آپ کے پاس ہے. امیر معاویہ انتقال کر گئے تو آپ کے پاس 24 پاکستان تھے. اور سوری گوری محمد حسین سلطان ٹیپو ارطغرل عثمان سلطنت الحمید آپ کے پاس 67 اسلامک کنٹریز یہ آپ کے پاس ہے. اٹلی، سسلی، لانڈن، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، یہ سب منگول یہ آپ کے پاس ہے. سکیان پاکستان سے بڑا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے. انہیں قبضہ کیا. تو اب پھر تو ممالک رہ گئے 14 ممالک کافروں نے ہم سے واپس لے لیے. کب؟ اب 14 اگست پر آ گئی خلافت عثمانیہ میں ٹوٹی. ادھر حکمران ہمارے ٹوٹ گئے، مغل یہ دونوں ٹوٹ گئے. جب دونوں ٹوٹ گئے تو خلافت ٹوٹی، اسلامی نظام ٹوٹ گیا. تو کیا آ گیا جواب میں؟ جمہوریت، ووٹ. یہ نظام آیا 1924 کے بعد، 1857 کے بعد. ادھر 1857 کے بعد، ادھر 1924 کے بعد کیا آیا؟ ووٹ کا نظام. اب جواب مجھے دے دو کہ کافر زیادہ ہے مسلمان؟ کافر. مسلمانوں میں دیندار زیادہ ہے، بے دین نمازی زیادہ ہے یا بے نمازی؟ باوصول بااخلاق زیادہ یا بد اخلاق؟ تو جب ووٹنگ ہوگی تو کون جیتے گا؟ ہمیشہ مولوی نہیں جیتے گا. آرام سے بیٹھے ہم کوشش بہت کریں گے، اسمبلیوں میں جائیں گے، ان کو جواب دیں گے، جیتیں گے نہیں وہ جب نہیں ہوتا. بہرحال پھر اس طرح واقعہ پیش آیا کہ یہ جو روڑی سکتر ہے اس کا نام ہے باب الاسلام. 92 ہجری میں یہاں محمد بن قاسم آئے. جس کو باب الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا دروازہ ہے، یہاں سے اسلام آیا ہے. کون اسلام لایا ہے یہاں؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کون تھے؟ یہ بنو ثقیف کے تھے. بنو ثقیف والے کون تھے؟ یہ طائف والے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں نے کام کو کہو، حکم دے دو. ہم انہوں نے آپ کو مارا، 3 سرداروں نے آپ کے پیچھے بچے لگا کر آپ کو لہو لہان کیا، ان کو ختم کرے. حضور نے فرمایا یا اللہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو ان کی اولاد کو ہدایت ملی. یاد ہے آپ سب کو پاکستان حضور کی دعا ہے. 14 اگست رمضان میں فتح بدر، رمضان میں پاکستان کا بننا. ایک ملک ہے جو نظریہ کے تحت بنا ہے لا الہ الا اللہ. تو کوئی نظریہ ہی تو الگ ہے ہمارا. تو اسلام یہاں سے آیا
پاکستان حضور کی دعا ہے. کس طرح؟ طائف میں حضور نے دعا کی اور وہی طائف کے جو بچے حضور کے پیچھے لگے تھے ان کی اولاد میں سے 500 سے زیادہ بنو ثقیف ان کے بچے پاکستان سندھ کے اندر دفن ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے. اسی حضور نے فرمایا بعثت للہند والسندھ، میں صرف مکہ مدینہ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ہندوستان کے لیے بھی آیا ہوں اور سندھ کے لیے بھی آیا ہوں. سندھ کا فاتح کون؟ محمد بن قاسم. کب؟ بہن میں بھی. اور 1000 کے قریب محمود غزنی میں تھے. انہوں نے حملہ کیا کس کے مشورے پر؟ علی حجویری کا گنج بخش، یہ پٹھان. ان کے ہاتھ پر پورا پنجاب اور پنجابی اس کے ہاتھ پر اسلام لائے. ایک دن میں 10 لاکھ. انہیں خط کا بدلہ لو. مرحتوں نے مسلمانوں کو 4 لاکھ کو ضبط کیا، قتل کیا. بدلہ لو خط کا یہاں پر ہے. وہ آئے قسم کئی میں بدلہ لوں گا. 10 لاکھ مرحتوں کو قتل کر دیا. ہندوستان پر 16 حملے کیے ناکام، 17 نمبر حملہ کیا تو کامیاب ہو گئے. یہ کون کامیاب ہو گئے؟ محمود غزنوی. کون تھے یہ؟ کون تھے؟ حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی. یہ عالم اور مفتی تھے. ان کی کتاب تفریق فقہ حنفی میں کتاب باقاعدہ ہوتی. انہوں نے اس کو فتح کیا. پھر بعد میں یہ مغل حکمران ان کے بعد آئے ہیں. اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ سلطنتیں کیوں چلی گئی. اب علامہ اقبال مصور پاکستان ہے. وہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں تقدیر امت کیا ہے، شمشیر سنا اول طاؤس ربا آخر. یہ امت نیچے کب رہے گی اور اوپر کب رہے گی؟ تو اوپر کب رہے گی؟ جب اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں ڈھال ہو، تب یہ اوپر رہیں گے. اور یہ امت کب نیچے رہے گی اور کب نیچے ہوگی اور جو ہمارے گھر سے واپس کیسے چلے گئے؟ اس کا جواب علامہ اقبال نے فرمایا ہے طاؤس ربا آخر. ڈول ڈمک کے گانے بجانے فلمیں ڈرامے شراب بدکاری جب یہ مسلمانوں میں آ جائے گی تو پھر مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، گریں گے، نیچے چلے جائیں گے. سلطان عبدالحمید ادھر بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا. یہاں بہادر شاہ ظفر وہاں بھی یہ مسئلہ ہو چکا تھا. انگریزوں کا کام کو بھوک لگی ہے، ہم کو ذرا ناشتہ دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ناشتہ ملنے والا ہے. دسترخوان لگایا اور اس کے اوپر سے چادر ڈالی اور پھر بہادر شاہ ظفر اور ان کے کچھ افراد کو بلایا گیا. اور جب ناشتے کی چادر ناشتے کی چیزوں سے ہٹائی گئی تو تمام جو ٹرے تھے اس میں ان کے سارے بچوں کے سر تھے اور ان سے خون گر رہا تھا کہ یہ ناشتہ کھاؤ. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. ہم 14 اگست 1947 کی بات کر رہے ہیں، اس کی طرف آ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ وہاں سے جگہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. زوال کی وجہ کیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر سنا اول طاؤس ربا آخر. اس لیے ہم زوال کے شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 علماء کرام تھے، 2 قسم کے علماء کرام تھے، 2 ہمارے بزرگ تھے. ایک تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مودودی صاحب. بڑے بڑے علماء بھی اس میں تھے، حدیث علماء بھی تھے. شروع میں بلکہ قادر صاحب بھی اس طرف تھے، بعد میں فوراً ہٹ گئے. مودودی صاحب بھی تھے. اس طرح بہت سارے تھے. اور دوسری طرف اور یہ دیوبند کے محترم تھے. دوسری طرف حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تھے، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو بنایا. کانگریس کے لوگوں نے یہ کہا، علماء نے یہ کہا، آج کل ٹی وی ریڈیو پر آج اور کل ان کے خلاف خوب باتیں، کل ہو گئی باتیں اور آج بھی باتیں ہو گئی، کل ختم ہو جائیں گی کہ کانگریس والے غلط ہے. یقیناً غلط ہے. ہم تو کانگریس میں ہندوؤں کو نہیں مانتے ہیں. علماء کرام نے یہ کہا کہ پورے پاک و ہند پر 700-800 سال نے حکومت کی ہے اور ہندو ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے ان کو عہدے بھی دیے ہیں. تو اب بھی حق ہمارا ہے. درمیان میں انگریز آیا تو انہوں نے قبضہ کر لیا، غاصب بنے تو ہم نے جہاد کر کے ان کو گرایا، ڈرایا، بھگایا، مارا. تو اب ہمارا حق ہے کہ جس سلطنت پر نے 700-800 سال حکومت کی ہے دوبارہ ہم اس پر حکومت کریں. یہ کس نے کہا؟ کانگریس کے علماء کی بات میں کرتا ہوں، ہندوؤں کی نہیں. ان علماء نے کہا کہ یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، شر فساد ہوگا،
الگ ایک ملک ہونا چاہیے. وہ علماء کرام بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیے کہ وہ کون سے علماء کرام. پھر قائد اعظم مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے. انہوں نے پڑھا. اور فاطمہ جناب کی جو بہن تھی اس کا جنازہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ تقی صاحب کے والد صاحب انہوں نے پڑھا. اور جھنڈا کس نے بلند کیا؟ حضرت شبیر احمد عثمانی. اور وہ جو مغربی پاکستان بنگلہ دیش وہاں پر جھنڈا بلند کیے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بھانجے تھے. اور اس میں تمام بریلوی دیوبندی جماعت اسلامی اہل حدیث سارے علماء بھی کانگریس میں بھی تھے اور مسلم بھی تھے. جب پاکستان بن گیا تو پھر ان علماء نے کہا جو کانگریس میں تھے سنو حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ پہلے ہم خلاف تھے کہ وہاں پر پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں نا 22 کروڑ تو 22 کروڑ پاکستان میں ہیں لیکن 44 کروڑ مسلمان اب بھی انڈیا میں ہیں. تو ان علماء نے کہا کہ ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. تو بہرحال پاکستان بن گیا. جب بن گیا تو حسین احمد مدنی کے الفاظ آپ گوگل سے نکال سکتے ہیں. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں کہ پورا پاک و ہند ہمارا ہے. اب پاکستان بن گیا تو ایسا ہے جیسے کہ دو بھائیوں کا اختلاف ہو. ایک بھائی کہتا ہے یہاں مسجد بنانی چاہیے, ایک بھائی کہتا ہے یہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے. مسجد بن گئی, اب دونوں بھائیوں کی ذمہ داری ہے چیز کی حفاظت ہے. تو کانگریس کے علماء نے بھی کہا اور مسلم لیگ کے علماء نے بھی کہا اب پاکستان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور اب اس وقت پاکستان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور تمام اسلامی ممالک کے لیے یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اور یہ ایک قوت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں بولتے نہیں. جہاں پر مسلمانوں پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے یہ کام کرتے ہیں, یہ ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ظاہر تو پورا کفر اکٹھا ہو جائے گا. لہذا یہ کام بھی کرتے ہیں, اسلام اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لیکن نام بھی نہیں لیتے ہیں, بتاتے بھی نہیں ہے تاکہ کافروں کا بڑا زور ہے تاکہ وہ کچھ نہ کہیں سیاست کے سیاست کے اعتبار سے نقصان نہ ہو جائے. اس لیے بالکل یہ بدگمانی ہمارے اداروں پر مت کرو. 13,000 مدارس ہے, 34 لاکھ سے زیادہ طالب علم ہیں, 10 لاکھ علماء ہیں, 10,000 شیخ الحدیث ہیں. تبلیغ, دین, اسلام ہر ایک کام ہمارے لیے کھلا ہے. تمام عرب حکمرانوں کے جو امام ہیں اور یورپ امریکہ کے جو امام ہیں ان کے منہ پر تالا ہے. ہم زرداری, مداری, لوکاری, نوازی, نیازی, شیروانی, مزاری سب کے خلاف بولتے ہیں, ہم کو کوئی کچھ کہتا نہیں. لہذا ہماری حکومت اچھی ہے ماشاءاللہ. ورنہ تم یورپ امریکہ میں ان کے خلاف بات کرو مولوی بن کر, یا عرب ممالک میں کوئی مولوی حکمران کے خلاف بات کرے پھر زیر زمین چلا جاتا ہے 60 سال کا. ہم سب کچھ بولتے ہیں, ہم کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے. لہذا ہمارا ملک اچھا ہے, ہمارے ادارے اچھے ہیں, وہ ہر کام کرتے ہیں, تمام مسلمان کے ساتھ مدد کرتے ہیں, لیکن بولتے نہیں. چاہے برما کا مسئلہ ہو یہ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ نہیں, افغانستان کا مسئلہ ہو یہ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ نہیں, کشمیر کا مسئلہ ہو یہ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ نہیں, لیکن یہ بتاتے نہیں. جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان وہاں حاضر ہوگا, وہاں ان کے ادارے حاضر ہوں گے, لیکن وہ بولیں گے نہیں. تو بدگمانی مت کرو. پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملک دیا ہے, ہم اس کے لیے انشاءاللہ آج 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ محبت کریں گے. جس پلیٹ میں ہم کھاتے ہیں اس کو دھوتے ہیں, اوپر الماریوں میں اس کو رکھتے ہیں. پاکستان میں ہم رہتے ہیں, لہذا ہم اس کی عزت کریں گے, عظمت کریں گے, اس کی دعا کریں گے. حکمران نے ہم کو لگایا ہوا ہے ترانے کے پیچھے, حکمران نے ہم کو لگایا ہوا ہے ترانوں کے پیچھے اور خود یہ لگے ہوئے خزانوں کے پیچھے. ہم کو لگایا ہے ترانوں کے پیچھے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, پاکستان کا پاکستان تمہارا ہے, تم نے پہلے برباد کر دیا. ٹونی بلیئر کے گھر کو دیکھو, اس کی بیوی 2 گھر ملازمت کرتی ہے, وہ فلیٹ پہ رہتا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کے گھروں کو دیکھو, اوباما کے گھر کو دیکھو, اس کا بینک بیلنس دیکھو,
50 پاکستان جمع کرو، ایک امریکہ ہے، اس کا بینک بیلنس دیکھو، اور شاہ رسول کا بینک بیلنس دیکھو، شاہ رسول غلام ہے شمس کا، ان کا دیکھو. تو ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھا ملک دیا ہے، مزیدار ملک دیا ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے 4 موسم میں عمران خان صاحب فرماتا ہے اس میں 12 موسم 13 یا 12 کتنا، تو 4 موسم میں اچھا ملک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کی دعا بھی کرو اور حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم اس پاکستان کی صحیح خدمت کرو، خزانے کی حفاظت کرو اور غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. ہاں آپ نے کہا اڈے نہیں دیں گے، لیکن آپ کے حدود پر 52 طیارے گزر رہے ہیں اور طالبان پر حملے کر رہے ہیں، تو ہمارا تو معاہدہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. اور آپ نے کہا ہم تو اڈے نہیں دیں گے، لہذا پھر بھی یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی سالمیت کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آخر میں ایک نقطہ آپ کو سناتا ہوں، 3 اور 3. کیا 3 اور 3؟ ادھر بھی 3 ہے، ادھر بھی 3 ہے. ادھر ایک ہمارا وزیر ہے، ایک محمد بن سلمان ہے، ایک دبئی کا شیخ ہے، یہ 3. اور ادھر 3 ہمارے جو حضرات افراد کافروں سے لڑے، ایک یہ ہے. ایک پاکستان کی دینی قوت ہے، ایک ترکی کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان 3 کو فتح عطا فرمائے. یہ فحاشی کے اڈے بنائے محمد بن سلمان اور شیخ اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے، یہ ہندوؤں کی مندر بنائے اور مسجدوں کو گرائے کہ یہ حکومت کی جگہ ہے. ہم کو ایسے حکمران نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو نہیں بنا دیتا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ حکمران بتائے، دکھائے اور اللہ بنائے کہ وہ خزانے کی بات کرے، تو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور شریف کورٹ ہی کو رکھے، سپریم کورٹ کو نہ رکھے. جس طرح پورے سعودیہ میں شریف کورٹ ہے، سپریم کورٹ نہیں، اور شریف کورٹ سپریم کورٹ کے نیچے، اس کو اوپر کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بڑا فضلات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.